جنگل شبد جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نئی دنیا آتی ہے جو زندگی سے بھرپور ہے. رنگ برنگ پھول ہیں، درخت ہیں، اڑنے والے پنچھی ہیں، چلنے والے جانور، گھاس کھانے والے درندے بھی تو ہیں وہاں پر جو باقی جانوروں کو کھاتے ہیں. لیکن بہت خوبصورت ہوتی ہے یہ جنگل کی دنیا، اور ہزاروں کہانیاں بسی ہوتی ہیں اس جنگل کی دنیا میں. جبھی تو ہماری زیادہ تر کہانیاں جنگلوں کی ہی ہوتی ہیں نا. ارے لگتا ہے ہم جنگل کے پاس آ گئے ہیں. ہاں وہ دیکھو وہ ہرن بھاگ رہے ہیں. ارے وہ دور گھنے پیڑوں کو دیکھو. چلو آؤ ناؤ کو کنارے لگاتے ہیں اور جنگل میں جاتے ہیں. دیکھیں یہاں اندر جانور کیسے جیتے ہیں. چلو بچوں، اب ہمارے ساتھ کہانی سننے کے لیے راجو اور اس کے دوست بھی جنگل میں پہنچ گئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جو ایک ایسے جنگل کی ہے جس کے ایک کنارے پر ندیاں بہتی تھی اور اس کے راجا کا نام تھا شیر خان. شیر خان بہت دلیر، شکتی شالی تھا. وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور اپنے جنگل پہ راج کرتا تھا. شیر خان کی بیوی اور اس کا بچہ باقی جانوروں کی طرح چین سے زندگی بتا رہے تھے اسی جنگل میں. ماں، میں بڑا ہو کے بالکل اپنے بابا کی طرح بنوں گا، بہت شکتی شالی ہو جاؤں گا. سمبا کی ماں اپنے بیٹے کی باتیں پیار سے سن رہی تھی اور اس کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی کہ اچانک انہیں کچھ شور سنائی دیا. شیر خان کے جنگل پہ کچھ بھیڑیوں نے حملہ کر دیا اور اس کے جانوروں کو مارنے لگے. پیارے بچوں، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف یہ حملہ آور بھیڑیے پھیل گئے. پورے جنگل میں ان کا راج قائم ہو گیا تھا. وہ اتنے شکتی شالی تھے کہ سب ان سے ڈرتے تھے. ان دیو کامت بھیڑیوں نے تمام جانوروں کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا. جانور ان کو دیکھ کے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگتے تھے اور کہیں نہ کہیں چھپ کر پناہ لیتے تھے، اور جو نہیں چھپ پاتا تھا وہ مارا جاتا تھا. یہ بھیڑیے بہت ظالم ہو چکے تھے. انہیں ہر طرف ہر جانور اپنا بھوجن ہی دکھتا تھا. سب جانور بہت پریشان تھے کہ یہ نئی کیا مصیبت آن ٹپکی ہے. آخر سب جانوروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ شیر خان کی مدد مانگی جائے اور اسے جا کر کہا جائے کہ ہمیں ان درندوں سے بچائے. آخر وہ ہمارا راجا ہے، وہ ہمارے جنگل کا بادشاہ ہے. اس کا کام بنتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دے اور ہماری خاطر کچھ کرے، کیونکہ یہ درندے ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. شیر خان نے اپنی پرجا کی مدد کرنے کی ٹھانی اور ان بھیڑیوں کا سامنا کیا. لیکن یہ بھیڑیے اتنے وشال اور اتنے شکتی شالی تھے کہ شیر خان ان کا مقابلہ نہیں کر پایا، اور ان بھیڑیوں نے مل کر شیر خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. شیر خان کی موت کے بعد اس جنگل پہ راج تھا ان درندوں کا، اور شیر خان کی بیوی سمبا کو لے کر چھپ گئی تاکہ سمبا کو بچا سکے ان درندوں سے. ماں، وہ بھیڑیے بہت ظالم ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. بچوں، شیر خان کی بیوی بہت پریشان تھی کہ وہ اپنے سمبا کی کیسے ہی رکشا کرے گی. سو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سمبا کا اور ان بھیڑیوں کا آمنا سامنا ہی نہیں ہونے دے گی. اس نے سمبا کو کہہ دیا کہ تم گفا کے اندر ہی رہو گے، اور وہ سمبا کے لیے خود جا کر کھانا لاتی. اس نے بہت مشکل سے یہ سارا نظام قائم کیا. وہ روز جاتی، سمبا کے لیے شکار کرتی، اسے لا کے کھانا دیتی. کچھ عرصے کے بعد سمبا کافی بڑا ہو گیا تھا اور بھیڑیوں کا زور بھی ختم ہو چکا تھا. اب وہ اس جنگل سے دوسرے جنگل جا چکے تھے. تو سمبا کی ماں نے اسے کہا کہ اب تم باہر نکلا کرو اور خود شکار کیا کرو. لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ پڑی. ارے شیر کے بچے کو ڈرا ڈرا کر گیدڑ بنا ڈالا. ماں، یہ شکار وکار کا کام تم ہی کرو، مجھ سے نہیں ہوگا. جانوروں کو دیکھ کے میری تھر تھر ٹانگیں کانپتی ہیں. میں کیسے شکار کر پاؤں گا بھلا؟ میں نہیں کر سکوں گا. آج میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ نہیں لائی. اگر تمہیں اپنی بھوک مٹانی ہے تو باہر جا کے کسی جانور کا شکار کر کے کھا لو.
भूख से निढाल सिम्बा की बुरी हालत थी, मगर हिम्मत न थी कि किसी जानवर पर हमला करे। अचानक उसकी नजर पड़ी कि गीदड़ का एक छोटा सा बच्चा अपनी झाड़ियों के पास फिर रहा है। उसने हिम्मत जुटाई कि वो इस पर हमला करे, लेकिन अभी हमले का सोच ही रहा था कि उस बच्चे की नजर सिम्बा पे पड़ गई। वो चौकन्ना हो गया। उसे चौकन्ना देखकर दोबारा से सिम्बा की टांगें कांपने लगी और वो भागकर अपनी माँ के पास खो में चला गया। तुम क्यों नहीं समझते तुम शेर हो शेर? ये छोटे छोटे जानवर तो तुम्हारा भोजन है। आखिर कब तक तुम डरते रहोगे इस तरह? इनका शिकार कब तक नहीं करोगे? डरना छोड़ दो और इन पर हमला करना सीखो तुम। सिम्बा और उसकी माँ को खबर ही नहीं थी कि एक पत्थर के पीछे छुपी चालाक लोमड़ी उनकी ये बातें सुन रही है। उसने ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैला दी कि शेर का बेटा सिम्बा इंतहाई डरपोक है, वो तो गीदड़ के बच्चे को भी नहीं मार सका। जब ये खबर गीदड़ों को पता चली तो उन्होंने इन डरपोक महाराज पर हमला कर दिया। शेर में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो गीदड़ों का मुकाबला कर सकता। वो वहां से दुम दबाकर वापस भागा और भागता ही चला गया। आखिर वो इस जंगल के किनारे से बाहर निकल गया। कोई नहीं जानता कि ये डरपोक सिम्बा आखिर कहाँ गया।